اللہ، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے اہل بیت رسالت آپ سے رجس کو، کثافت کو، گندگی کو دور رکھے، جو دور رکھنے کا حق ہے، یعنی آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ پروردگار اس آیت میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ جو انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں انہیں پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو انہیں اپنے جیسا مت سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو نجس ہوتے ہو، جب تم پیدا ہوتے ہو تو نجس ہوتے ہو، جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ تمہاری مائیں کئی دنوں تک نجاست میں رہتی ہیں، ان کی یہاں ولادت ہوتی ہے، یہ سجدے میں ہوتی ہے۔ سلام پڑھے محمد انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، تم اور ہو، یہ اور ہے۔ تمہاری خلقت اور ہے، ان کی خلقت اور ہے۔ یہ نور کے پیکر ہیں، تم خاک کے پیکر ہو۔ انہیں پیکر بشری میں اس لیے بھیجا کہ کہیں تم انہیں دیکھ کے ڈر نہ جاؤ۔ اگر نور کے پیکر میں اللہ بھیجتا تو لوگ دیکھ پاتے، دیکھ ہی نہیں پاتے۔ کچھ یاد آ رہا ہے کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ موسیٰ کی قوم نے کیا کہا تھا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تجلی، ایک نور میں ظاہر کروں گا، اگر اسے برداشت کر لو گے تو دیکھ لو گے۔ ہوا کیا؟ ادھر نور چمکا اور ادھر خاک، پہاڑ سورما ہو گیا، سورما، پہاڑ سورما ہو گیا۔ وہ تو جناب موسیٰ نبی اگر نہ ہوتے، توجہ، وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تب جا کے جو ہے کھلا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس لیے اللہ نے پیکر بشری میں بھیجا کہ تم ڈرو نہیں۔ تمہاری طرح یہ اٹھتے ہیں، تمہاری طرح یہ بیٹھتے ہیں، تمہاری طرح کھاتے ہیں، تمہاری طرح پیتے ہیں، تمہاری طرح سوتے ہیں، تمہاری طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے جیسے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے جیسے ہیں، یہ تم سے مختلف ہیں، یہ تم سے مختلف ہے، مگر تمہارے درمیان تمہارے جیسے بنا کے بھیجے گئے۔ عزیزان ایمان، تو اللہ نے انہیں نور، ان نور کے پیکر کو
پیکر بشری میں بھیجا تاکہ انسانیت کی ہدایت میں آسانی ہو سکے، انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک بات بتائیے، کوئی چیز ہے، مثلا یہ چشمہ، ابھی یہ پاک ہے یا نجیس؟ یہ پاک ہے، تو اسے پاک رکھا جائے گا یا پاک کیا جائے گا؟ پاک رکھا جائے گا، اور خدا نہ خاصہ یہ نجیس ہو جائے تو پاک کیا جائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اہل بیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں پاک کیا جائے گا، تمہیں پاک کیا نہیں جائے گا، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم پیدا ہوتے ہو تو تمہیں غسل دے کے پاک کیا جاتا ہے، یہ پاک ہے، انہیں پاک رکھا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد یہ پاک ہے، انہیں پاک رکھا جائے گا۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہے، ان عظیم ہستیوں میں سے کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے تو چھٹا بھی آیا، پانچویں بھی آئی، ہے نا؟ پانچویں آئی تو روک دیا، نبی نے روک دیا، کہا خیر کہ تو ہو لیکن اندر نہیں آ سکتی۔ پیغمبر نے فاؤنڈیشن کیوں لگایا؟ سوال ہے، فاؤنڈیشن کیوں لگایا؟ گھر والی تھی، کوئی پڑھائی تو تھی نہیں، گھر والی تھی، پڑھائی تو تھی نہیں، کی اجازت نہیں تھی، کا خیر پہ تو ہو مگر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی پیغمبر نے اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک یہ قانون بنا دیا کہ گھر میں رہنے والی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، گھر میں رہنے والی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس گھر کے اندر جو گھر بنا ہے اس میں رہنے والے اہل بیت ہوں گے، گھر میں رہنے والے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، پھر اللہ نے اچھا یہاں تو نبی نے واضح کر دیا اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا تھا، یا ملائکتی و سکان سماواتی وغیرہ، ہے نا، کہ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ، جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا انہیں پانچوں کی محبت میں نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب پھر پیغمبر دعا کر رہے ہیں، جب سب کچھ ہو گیا، سب لوگ جمع ہو گئے، اب پیغمبر دعا کر رہے ہیں، پیغمبر خود اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی ویولمهم وما یولمهم وجعلونی ما جعلونهم انا عربی لمن عاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوهم من عداهم ومحب لمن احبهم۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے اہل بیت کون ہیں، ان کی عظمتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، میرے بعد یہ بھولنا نہیں۔ پیغمبر بتا کے جا رہے ہیں یہی میرے اہل بیت تھے،
جو چادر کے نیچے ہے. اور دیکھو ان سے کبھی جنگ نہ کرنا. اگر ان سے جنگ کی تو مجھ سے جنگ کی. ان سے جنگ کی تو مجھ سے جنگ کی. ان سے جنگ کی تو مجھ سے جنگ کی. ان سے جنگ کی تو مجھ سے جنگ کی. اب جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا وہ علی کے مقابلے میں نہیں, رسول کے مقابلے پہ آیا. صلوات بولے محمد جو ان سے جو دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا. ان سے جو محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا. ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. یہ سوچ کے تم اہل بیت کے ساتھ کبھی بھی ناروا سلوک اختیار نہ کرنا. دیکھیے اہل بیت ہیں, میرے اہل بیت ہیں. اللہ کی نگاہ میں ان کی عظمت ہے. اللہ کی نگاہ میں ان کی عظمت ہے. اب انہیں اہل بیت میں سے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے مسلسل, آج تیسری مجلس ہے. اب میں ادھر آنا چاہتا ہوں اہم کڑی اہل بیت کی. وہ کون ہے؟ صدیق طاہرہ. شہزادی کا مقام خود پیغمبر نے بار بار بتایا ہے. کبھی کہا فاطمہ تو غصت منی, فاطمہ میرا جز ہے. کبھی کہا فاطمہ تو ام ابی, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, اپنے باپ کی ماں ہے. عزیزوں, پیغمبر نے جو کہا کہ فاطمہ تو غصت منی, فاطمہ میرا جز ہے, تو یہ جز کیسے ہے؟ سوال ہے نا, جز کیسے؟ اور جز کہتے کسے کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ رومال ہے, ٹھیک ہے. اس کو اگر میں یہاں سے ذرا سا پھاڑ کے نکالوں تو جو زیادہ والا ہوگا اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ پٹی ادھر ہی نہیں, پٹی کے اس بات سے نکال, اسے کیا کہا جائے گا اور ادھر والے کو کیا کہا جائے گا؟ جی ہے نا, جز. اس کو اگر کل بھی مان لیں, کل سے یہ جز جدا ہوا ہے نا. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ میرا جز ہے تو شفقت پدری کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ شفقت پدری کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا جز ہے. میں نبی ہوں تو نبوت کا جز ہے. میں خاتم النبیین ہوں تو خاتم النبیین کا جز ہے. میں نبیوں کا سردار ہوں تو سردار انبیاء کا جز ہے. فاطمہ کو معمولی نہ سمجھنا, میری بیٹی میرا جز ہے. خدا کی قسم آج شام میں ایسے ہی لیٹے لیٹے آج ذہن میں آئی, وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا. مل جل کے سلوات پڑھنا. سوچ رہا
کائنات کے مردوں کی ہدایت کے لیے کتنے لوگ آئے؟ 1,24,000 نبی آئے خالی. کیا بات ہے، خالی نبی آئے اور پھر 12 امام ہے نا. 1,24,012 ہوئے نا. باقی جو ولی وغیرہ ان کو سائڈ پہ کر دیجیے. یہ جو الہی ہوتا ہے اسی پہ گفتگو کر لیا ہے. 1,24,000 اور 12 یہ کس کے لیے؟ مردوں کی ہدایت کے لیے. عورتوں کی ہدایت کون کرے گا؟ اور قیامت تک عورتوں کی ہدایت کے لیے کوئی آئے گا نہیں. پھر کون ہوگا ان کا حل؟ کوئی پیغمبر نے کہا جزوے رسالت. تو پیغمبر جب تبلیغ کریں گے، مسائل بیان کریں گے، تو مردوں کے مسائل مردوں کو بتا دیں گے، عورتوں کے مسائل کو کیسے بتائیں گے؟ جب انسان اس منزل سے گزرا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا بتائے گا؟ تو پھر ضرورت پڑی کسی خاتون کی. تو نگاہ قدرت نے جس کا انتخاب کیا، نگاہ قدرت نے جملہ دائرہ کر رہے ہیں. نگاہ قدرت نے جس کا انتخاب کیا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کچھ کہتا ہی نہیں مگر وحی کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے. اب نگاہ قدرت نے جسے چنا، جسے تلاش کیا، جسے معین اور معین کیا، اس ذات کا نام ہے صدیق طاہرہ. صدیق طاہرہ ہے. تو پیغمبر نے کہا میرا جز ہے، رسالت کا جز ہے، نبوت کا جز ہے. اب قیامت کی صبح تک آنے والی صنف نسواں کے لیے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. مگر کمال خدا کی قسم 18 سال کی عمر میں کیا سن رہے ہیں بھیا، جو 1,24,000 نبیاں آئے ان کی عمروں کا پتہ ہے آپ کو؟ کئی 100 سال. جی کئی 100 سال. جناب نوح علیہ السلام کی عمر 2,500 سال. 950 سال تو خالی انہوں نے تبلیغ کی ہے. 950 سال خالی تبلیغ کی ہے. 2,500 سال اور کہاں 18 سال. بے شک بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ فکر اچھی ہے. کہاں 1,24,012 کی محنتیں ایک طرف، 18 سال کی سیدہ کی محنت ایک طرف. اور 18 سال میں سیدہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اگر بیٹی نہیں تو بیٹی کے سارے امور
بات کا خیال رکھا فاطمہ نے بیٹی ہونے کے بعد کہ کبھی نبی کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوا. کبھی نبی کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوا. اس طرح سے باپ کے ساتھ زندگی گزاری. اور پھر عورت تین مرحلوں میں کبھی بیٹی ہوتی ہے, کبھی زوجہ ہوتی ہے, کبھی ماں ہوتی ہے. بیٹی جو امور ایسے جانتی ہے کہ نبیوں کا سردار بیٹی ہونے کے باوجود اتنا پیار دیا کہ نبی کو کہنا پڑا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. زوجیت میں جمائے جناب صدیقہ طاہرہ تو مولا کائنات غالب والا کل غالب تو بے کل غالب سبھی اللہ غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری عبادتوں میں بہت ہی زیادہ مددگار ہے. اور زوجیت لے آنے کے بعد زندگی اس طرح سے گزاری, ساس موجود تھی کبھی لڑی نہیں. اب زمانے کی عورتوں سے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں. میں لے کے آیا کہ اسی لیے ایک سلوات پڑھے محمد اس لیے کہ ان ایام میں اگر درس نہ دیا جائے تو پھر کب دیا جائے. اور سلوات پڑھے زندگی کیسے گزاری. شہزادی نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ باہر کا جو کام ہوتا تھا, مثلا باہر کا بازار وزار والا نہیں, مثلا کہیں جانا آنا جو ہوتا ہے رشتہ داری میں اور پڑوس میں عزیز رشتہ داری میں, وہ کام فاطمہ بنت اسد کے حوالے کیا. آپ اسے دیکھتے امور خانہ داری میرے ذمہ, امور خانہ داری میرے ذمہ, کبھی تو میں نہیں ہوئی. یہ کیسی جناب سیدہ کی کمیزیں ہیں, کیسی ہے. نام رکھنے سے کوئی کنیز نہیں ہو جاتا, نام رکھنے سے کوئی کنیز نہیں ہوتا. اگر کنیز بننا ہے تو کردار زہرا کو اپنے اندر اتارنا ہوگا. صلوات پڑھے محمد. اگر کنیز بننا ہے تو کردار سیدہ کو اپنے اندر اتارنا ہوگا. سیدہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, امور خانہ داری میں کس طرح سے کمال حاصل کیا ہے. 18 سال کی عمر, 9 سال باپ کے یہاں گزر, 9 سال شوہر کے یہاں, جی 9 سال باپ کے یہاں گزرا, 9 سال شوہر کے یہاں, مگر کہیں آپ کو نہیں ملتا